یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات محبان اہل بیت بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام، اور خصوصاً بصدق معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، مسلسل کئی برس سے جناب محمد آغا صاحب اور ان کے برادر وجاہت آغا صاحب اور ان کے اہل خاندان کی جانب سے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، خصوصاً نفیس جہاں صاحبہ مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے اس خمسہ مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں میں آپ کے سامنے مختلف عنوانات کے تحت گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور امسال بانیان مجلس کی خواہش کی بنیاد پر ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی فضیلت صلوات کا عنوان منتخب کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ صلوات کی اہمیت اور صلوات کی فضیلت پر گفتگو کی جائے۔ بہرحال آج پہلا روز ہے، دیکھیے عنوان کوئی ہو، موضوع کوئی ہو، ہر موضوع ہر عنوان ایک راستہ ہوتا ہے جو ہمیں معرفت محمد و آل محمد تک پہنچاتا ہے۔ چنانچہ فضیلت صلوات پر گفتگو کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ احزاب کی جس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا، اسے تمام عاشقان اہل بیت آیہ صلوات کے نام سے جانتے ہیں۔ صلوات بھی پڑھ دیں محمد۔ یہ آیہ صلوات ہے جس میں خداوند عالم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اہمیت صلوات بھی بیان فرمائی، فضیلت صلوات بھی بیان فرمائی، اور ہر اس شخص کو جو اللہ کو ایک مانتا ہے، جو نبی کو نبی برحق مانتا ہے، جو 12 اماموں کو امام معصوم مانتا ہے، جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، جو کعبے کو اللہ کا گھر مانتا ہے، جو مرنے کے بعد حساب و کتاب پر یقین رکھتا ہے، جو میدان محشر میں جزا و سزا پر یقین رکھتا ہے، یعنی جو شخص صاحب ایمان ہے، اسے حکم دیا گیا کہ صلوات وہ مرحلہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات پڑھتے ہیں۔
اے ایمان والوں تم بھی نبی اور آل نبی پر صلوات بھیجو۔ دیکھیے یہ آیت حکم صلوات لے کے نازل ہوئی۔ یوں قرآن میں احکام بے شمار ہیں، نہ جانے کتنی آیات ہیں جس میں مختلف عبادات کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن ہی میں قیام صلاۃ کی آیت بھی ہے، قرآن ہی میں ادائے زکوٰۃ کی آیت بھی ہے، قرآن ہی میں اطاعت والدین کی آیت بھی ہے، قرآن ہی میں وجوب حج کی آیت بھی ہے۔ قرآن میں احکام لمحہ لمحہ اور سطر سطر موجود ہیں۔ مختلف مقامات پر کہیں اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، کہیں مومنوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، کہیں صاحبان ایمان کو حج کرنے کا حکم دیا، کہیں صاحبان ایمان کو ماں باپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا حکم دیا۔ لیکن جتنی بھی آیات احکام قرآن میں موجود ہیں ان میں حکم کا انداز اور ہے اور حکم صلوات کا انداز اور ہے۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں۔ دیکھیں میری عادت ہے بزرگوں کی دعاؤں اور مولا کے صدقے میں کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جو موضوع جو عنوان منتخب کیا گیا ہے اسی کے تحت گفتگو کروں، لہٰذا آج پہلی ہی گفتگو ہے، آج تاخیر ہو چکی ہے، کل سے انشاءاللہ وقت پہ گفتگو شروع ہو جائے گی۔ لیکن آپ متوجہ ہو جائیں آج کی گفتگو کے لیے بھی کہ جتنے بھی احکام قرآن میں ہیں ان میں اللہ نے جس انداز سے حکم دیا ہے وہ انداز اور ہے، اور جس انداز سے صلوات بھیجنے کا حکم دیا ہے وہ انداز اور ہے۔ نماز پڑھنے کا بھی حکم قرآن میں ہے، روزہ رکھنے کا حکم قرآن میں ہے، حج و زکوٰۃ کا حکم قرآن میں ہے، اور صلوات بھیجنے کا حکم قرآن میں ہے۔ مگر آیت نماز میں جو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اس کا انداز اور ہے، جو صلوات بھیجنے کا حکم دیا ہے اس کا انداز اور ہے۔ روزے کی آیت میں جو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اس کا انداز اور ہے، صلوات کی آیت میں جو صلوات بھیجنے کا حکم دیا ہے اس کا انداز اور ہے۔ بس آپ متوجہ ہو جائیں۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ ہے کہ وہ نماز کا حکم ہو یا روزے کا حکم ہو یا حج کا حکم ہو یا زکوٰۃ کا حکم ہو یا خمس کا حکم ہو یا اطاعت والدین کا حکم ہو، ہر آیت حکم میں اللہ کی حیثیت حاکم جیسی ہے اور مومنوں کی حیثیت عامل جیسی ہے۔ صلوات پڑھیں تمہارا نہیں ذرا متوجہ ہو جائیں۔ حاکم کہتے ہیں، حکم دینے والے کو حاکم کہتے ہیں اور عمل کرنے والے کو عامل کہتے ہیں۔ ہر آیت میں اللہ کی حیثیت حاکم جیسی ہے اور مومنوں کی حیثیت عامل جیسی ہے۔ نماز کی آیت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اللہ کی حیثیت حاکم جیسی ہے، جن کو حکم دیا ان کی حیثیت عامل جیسی ہے۔ روزے کی آیت میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، اللہ کی حیثیت حاکم جیسی ہے، مومنوں کی حیثیت عامل جیسی ہے۔ لیکن صلوات کی آیت ان تمام آیات سے منفرد ہیں۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ ہے کہ نماز کی آیت میں اللہ نے مومنوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، خود اپنے نماز پڑھنے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ صلوات کا سہارا دیں تو میں عرض کروں یہ ذرا آپ کو دیتے ہیں روزہ رکھنے کی حیدری یا اللہم صلی اللہ۔ نماز کی آیت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، اس کا اعلان نہیں کیا ہے۔ روزے کی آیت میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ بھی روزہ رکھتا ہے، اس کا اعلان نہیں کیا ہے۔ حج کی آیت میں حج کرنے کا حکم دیا ہے، وہ بھی حج کرنے جاتا ہے، اس کا اعلان نہیں کیا ہے۔ زکوٰۃ کی آیت میں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، وہ بھی زکوٰۃ دیتا ہے، اس کا اعلان نہیں کیا ہے۔ مگر صلوات کی آیت میں صرف صلوات بھیجنے کا حکم نہیں دیا ہے، وہ بھی صلوات بھیجتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد پہلے اعلان کیا کہ ان اللہ و ملائکتہ، وہ اور اس کے ملائکہ بھی صلوات بھیجتے رہتے ہیں،
اے صاحبان ایمان تم بھی صلوات بھیجو، یہ وہ عمل ہے جس میں وحدہ لا شریک بھی شریک ہو گیا۔ بھائی آیات عبادات میں اللہ کی حیثیت حاکم جیسی ہے، مومنوں کی حیثیت عامل جیسی ہے، مگر عمل صلوات وہ ہے کہ جس میں اس کی حیثیت بھی عامل جیسی ہے۔ صلوات بھیجے محمد غور فرمائیے گا، آیہ صلوات میں اس کی حیثیت بھی عامل جیسی ہے۔ یہ عمل وہ ہے جس پر وہ بھی عمل کرتا ہے، وہ بھی صلوات بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں۔ وہ صاحبان ایمان تم بھی صلوات بھیجا کرو، صلوات تو بھیجے محمد والا محمد۔ بھائی جب موضوع ہی فضیلت صلوات ہو تو بغیر صلوات کے کیسے مجلس ہوگی؟ تو عزیزان گرامی صلوات وہ مرحلہ ہے، وہ عبادت ہے، وہ عمل ہے، وہ فقرہ ہے، وہ جملہ ہے، وہ مرحلہ ہے کہ اس میں اللہ بھی شریک ہے۔ اب دیکھیں فضیلت صلوات کے لیے اب آج کی گفتگو کا سب سے قیمتی مرحلہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، فضیلت صلوات کے لیے پہلی دلیل ہی یہ ہے کہ صلوات بھیجنے میں وہ بھی شریک ہے۔ عظمت صلوات کے لیے، فضیلت صلوات کے لیے، اہمیت صلوات کے لیے سب سے بڑی دلیل ہی یہی ہے کہ صلوات میں وہ بھی شریک ہے، وہ بھی صلوات بھیجتا ہے۔ یہی فضیلت صلوات کی پہلی دلیل ہے۔ اور ایسی دلیل ہے کہ ایک دن ایک یہودی بزم جناب امیر المومنین غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھائی یہ بات بہت غور سنیے گا، ایک یہودی جناب امیر المومنین کے بزم میں آیا اور اس نے آ کے اعتراض کیا کہ تم لوگ اپنے نبی کو آخری نبی کہتے ہو، خاتم النبیین کہتے ہو، سید المرسلین کہتے ہو، صاحب طہ و یاسین کہتے ہو، تمام انبیاء سے برتر و بالا کہتے ہو، تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ کہتے ہو، حالانکہ اللہ نے جو فضیلتیں دوسرے نبیوں کو دی وہ تمہارے نبی کو نہیں دی، جو فضیلتیں اللہ نے دوسرے انبیاء کو دی وہ آخری نبی کو نہیں دی۔ مولا علی نے فرمایا وہ کون سی فضیلت ہے جس کا گزر دامن پیغمبر سے نہ ہوا ہو؟ وہ کون سی فضیلت ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی کو نہ دی ہو؟ تو اس یہودی نے کہا کہ اللہ نے حضرت آدم کو پہلا نبی بنایا اور ان کو فضیلت یہ دی کہ ملائکہ سے ان کو سجدہ کروایا، فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا۔ تو اللہ نے پہلے نبی کو یہ فضیلت دی کہ فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا۔ بتاؤ تمہارے نبی اس فضیلت میں کہاں شریک ہیں؟ اللہ نے پہلے نبی کو سجدہ کروایا، آخری نبی کے لیے کیا فضیلت ہے؟ تو مولا علی نے مسکرا کے کہا کہ آدم کی فضیلت کا نام ہے سجدہ، نبی کی فضیلت کا نام ہے صلوات۔ پیدا صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھائی اس یہودی نے کہا کہ اللہ نے جس کو پہلا نبی بنایا اس کو یہ فضیلت دی کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا کہ جب میں پیکر میں روح ڈال دوں تو تم سجدہ کر لینا۔ آخری نبی کو کیا فضیلت دی؟ ان کی فضیلت ہے فرشتوں کا سجدہ، ان کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا آخری نبی کی فضیلت ہے صلوات۔ اس نے کہا صلوات سجدے سے افضل کیسے ہے؟ فرمایا سن، سجدہ وہ فضیلت ہے جس میں ملائکہ شریک ہوئے، اللہ نہیں۔ فرمائیے گا کہ اللہ نے آدم کو سجدہ ضرور کروایا مگر آدم کے سجدے میں ملائکہ شریک ہوئے، اللہ شریک نہیں ہوا۔ مگر صلوات وہ فضیلت ہے کہ جس میں ملائکہ شریک نہیں ہے، اللہ بھی شریک ہے۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں شاید اس رخ سے آپ نے کبھی نہ سنا ہو، مولا علی نے فرمایا فرشتوں کو سجدہ یہ فضیلت آدم ہے، مگر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، خود شریک سجدہ نہیں ہوا۔ لیکن نبی کی عظمت یہ ہے کہ فضیلت صلوات عطا فرمائی
کہ خود بھی صلوات بھیجتا ہے، صرف ملائکہ صلوات نہیں بھیجتے، اس میں اللہ بھی شریک ہے۔ آدم کے معاملے میں صرف ملائکہ نے سجدہ کیا، مگر نبی کے معاملے میں صرف ملائکہ صلوات نہیں پڑھتے، اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو مرتبہ نبی پر صلوات کا ہے وہ آدم کو سجدے کا نہیں ہے۔ اب ذرا مجھ سے توجہ فرمائیے گا، جو مرتبہ نبی پر صلوات بھیجنے کا ہے وہ آدم کو سجدہ کرنے کا مرتبہ نہیں ہے۔ صلوات پر نبی کا رتبہ اس سجدے سے زیادہ ہے، اس سجدے سے افضل ہے۔ بھئی آدم کو سجدہ مفضول ہے، نبی پر صلوات افضل ہے۔ آدم کو سجدے کا رتبہ کمتر ہے، نبی پر صلوات کا رتبہ برتر ہے۔ بھئی بات پہنچ رہی ہے منا؟ صلوات کا مرتبہ وہ جو آدم کو سجدہ ہوا تھا اس سے زیادہ ہے، اس لیے کہ اس میں صرف فرشتے شریک تھے، اس میں اللہ بھی شریک ہے۔ اس کا مطلب سجدہ ہے کمتر، صلوات ہے برتر۔ اب مجھے پوچھنا یہ ہے کہ شیطان رجیم کیوں ہوا؟ شیطان ملعون کیوں ہوا؟ شیطان مردود بارگاہ کیوں ہوا؟ کہ پہلے نبی کو سجدہ نہیں کیا، یعنی جو عمل صلوات سے کم ہے، کیا بولنا یار؟ شیطان نے وہ نہیں کیا۔ ارے سمجھایا گیا جو پہلے نبی کو سجدہ نہ کرے اس کا یہ حشر ہے جو آخری نبی پر صلوات نہ پڑھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نہیں بھیا ہم لینے کے پانی مانگ رہے ہیں۔ اللہ علی مولا ستارہ ٹوٹ کر بولا، بڑا چوتا پکڑ بولا، مصیبت میں عمر بولا، اور ایک میزان میں تولا، علی مولا علی صلوات بھی پڑھ لیں محمد۔ دیکھیے صلوات کی فضیلت اس میں ہوتا ہی ہے، جو چیز عام ہو جاتی ہے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، جو چیز عام ہو جاتی ہے اس کی قدر زیادہ نہیں ہوتی۔ جیسے آکسیجن سب کو مہیا ہے تو لوگوں کو آکسیجن کی اہمیت نہیں معلوم، پانی سب کو مہیا ہے لہذا لوگوں کو پانی کی اہمیت کا علم نہیں۔ ویسے ہی صلوات کی دولت سب کے علموں کے خزانوں تک پہنچ گئی ہے۔ صلوات بھیجے محمد اشارہ مرحلہ آئے گا کہ کیا ہے صلوات۔ صلوات کی اہمیت کو سمجھیے، صلوات کی فضیلت کو سمجھیے۔ صلوات صرف ایک جملے کا نام نہیں ہے، صلوات صرف ایک فقرے کا نام نہیں ہے، صلوات صرف ایک دعا کا نام نہیں ہے۔ صلوات وہ عمل ہے جس میں اللہ بھی شریک ہے، اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے، ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں۔ بھئی آدم کو سجدہ، مولا علی نے فرمایا آدم کو سجدہ صرف فرشتوں نے کیا، اس میں اللہ شریک نہیں ہے، مگر صلوات وہ عمل ہے جس میں اللہ بھی شریک ہے۔ تو جو آدم کو سجدہ نہ کرے اس کا یہ حشر ہے، تو جو نبی پر صلوات نہ پڑھے۔ دیکھیں سجدہ نماز کے ایک جز کا نام ہے، سجدہ نماز کے ایک رکن کا نام ہے۔ اگر نماز میں صلوات نہ پڑھی جائے تو صرف سجدہ رد نہیں ہوتا، پوری نماز کینسل ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ صلوات صرف سجدے سے افضل نہیں ہے، ہمارے رکوع سے بھی افضل ہے، ہمارے سجدے سے بھی افضل ہے، قیام سے بھی افضل ہے۔ وہ مرحلہ ہے صلوات کا کہ شافعی تک نے کہا کہ اہل بیت آپ کے لیے، آپ کے شرف کے لیے یہی بہت ہے کہ اگر نماز میں صلوات نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں، اگر نماز میں صلوات نہ ہو تو نماز نہیں۔ اچھا نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ خطیبوں کے نکتے نہیں پڑھے جاتے نماز میں، شاعروں کے شعر نہیں پڑھے جاتے نماز میں، ادیبوں کے مقالے نہیں پڑھے جاتے نماز میں۔ نماز میں پڑھا جاتا ہے قرآن، کبھی سورہ الحمد کی شکل میں، سورہ قدر کی شکل میں، کہا تو نیا
سورہ انا اعطیناک کی شکل میں، سورہ اخلاص کی شکل میں نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ کسی ہمارے عالم نے نہیں کہا، مولوی نے نہیں کہا، خطیب نے نہیں کہا، شافعی نے کہا کہ اگر صلوات نہ بھیجی جائے تو نماز نہیں، نماز میں پڑھا جاتا ہے قرآن۔ اس کا مطلب شافعی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نماز میں قرآن پڑھنا کافی نہیں، قرآن کافی نہیں، قرآن کافی نہیں۔ کہا گیا قرآن کو کافی کہنے والا؟ ارے جب عبادت کے لیے کتاب کافی نہیں تو ہدایت کے لیے کتاب۔ دیکھیں پہلی منزل ہے انشاءاللہ توجہ فرمائیے گا کہ اگر صلوات نہ بھیجی جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب نیت شکل نماز ہے، قیام شکل نماز ہے، رکوع شکل نماز ہے، سجدہ شکل نماز ہے، صلوات اصل نماز ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ صلوات روح نماز ہے، صلوات جان نماز ہے، صلوات سبب قبولیت نماز ہے۔ وہ مرتبہ ہے صلوات کا۔ کیوں؟ مولا علی فرما چکے اس لیے کہ اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے۔ فضیلت صلوات کا سبب یہ ہے کہ اللہ بھی صلوات میں شامل ہے، اللہ بھی صلوات میں شامل ہے۔ اچھا اب اللہ دو ہی کام کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا وہ، روزہ نہیں رکھتا وہ، حج نہیں کرتا وہ، زکوٰۃ نہیں دیتا وہ، دو کام کرتا ہے، اور دونوں کاموں کا ذکر سورہ احزاب میں ہے۔ یا تو صلوات بھیجتا ہے یا نبی کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ کیا بنایا؟ اللہ دو کام کرتا ہے، یا صلوات بھیجتا ہے یا لعنت بھیجتا ہے۔ اب یہ صلوات و لعنت علی والا ہونے کا ثبوت نہیں ہے، اللہ والا ہونے کا صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اچھا اللہ صلوات بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں، اور وہ صاحبان ایمان کو حکم دے رہا ہے تم بھی صلوات بھیجو، حکم دے رہا ہے صلوات بھیجو۔ اب دیکھیں یہ مرحلہ بھی خاص ہے۔ جتنے بھی مترجمین نے اس آیہ صلوات کا ترجمہ کیا، جتنے بھی مفسرین نے، صاحبان علم، خطبہ حضرات، علماء حضرات، تشریف فرمائے، پڑھے لکھے بزرگ بیٹھے، جس نے آیہ صلوات کا ترجمہ کیا یا تفسیر کی، تو ترجمہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ ملائکہ کو بھی حکم ہے کہ ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ مومنوں کو بھی حکم ہے کہ صلوات بھیجو۔ ترجمہ یہی تو ہے، پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، بھیجنے کا ذکر ہے۔ صلوات پڑھ دے تو صلوات بھیجنے کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں بھیجنے کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو خط بھیجا، کسی کو تحفہ بھیجا، کسی کو پیغام بھیجا، تو بھیجنے کا مطلب ہوتا ہے کہ دو وجوہ ضروری ہوں۔ بھئی یہ بات بڑی نازک سی ہے، بھیجنے میں دو وجود واجب ہیں، ایک وہ جو بھیج رہا ہو، ایک وہ جسے بھیج رہا ہو۔ ارے کیا سنیں آپ؟ بھئی نازک سی بات ہے۔ بھئی آپ نے کسی کو خط بھیجا تو جسے بھیجا وہ کہیں موجود ہے تبھی تو بھیجا۔ آپ نے کسی کو پیغام بھیجا وہ کہیں موجود ہے تبھی تو بھیجا۔ آپ نے کسی کو تحفہ بھیجا وہ کہیں موجود ہے تبھی تو بھیجا۔ تو صلوات بھیجی تو جن پر بھیجی وہ موجود ہے نا۔ ارے خود صلوات ان کے موجود ہونے کی دلیل ہے، مردہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد
دیکھیں یہ صلوات دلیل حیات ہے، چاہے جیسے سنیے گا، صلوات دلیل حیات ہے، درود دلیل وجود ہے۔ صلوات بھیجے محمد درود دلیل وجود ہے کہ ان کا وجود ہے، تبھی تو صلوات بھیجنے کا حکم ہے۔ ان کی وہ باحیات ہیں، تبھی تو صلوات کا حکم ہے کہ بھیجو درود، بھیجو، بھیجتے رہو۔ وہ آج سے نہیں بھیجی جا رہی ہے درود، جناب آدم کا عقد ہوا تو مہر بنا درود، مہر بنا صلوات۔ جناب آدم سے اللہ نے کہا اگر مہر دینا چاہتے ہو تو محمد و آل محمد پر صلوات بھیجو، تو آدم نے صلوات بھیجی، کسے بھیجی؟ وہ موجود تھے، کیا میں صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بھائی اس بات پہ غور کیجئے گا، درود دلیل وجود ہے کہ جناب آدم کے دور میں حکم ہو رہا ہے ان پہ صلوات بھیجو، تو اگر یہ موجود نہیں تھے تو پوچھنا چاہیے تھا کن پہ بھیجیں؟ خط بھیجا جائے، پیغام بھیجا جائے، تحفہ بھیجا جائے، تو کوئی ہے نا جسے بھیجا جا رہا ہے؟ تو دور آدم میں بھی یہ تھے نا، تبھی تو صلوات بھیجی گئی۔ جناب ابراہیم کا قصہ فضیلت صلوات کے باب میں لکھا گیا کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو امام بنایا، انی جعلک للناس اماما۔ کیسے بنایا؟ امتحان لیا۔ کاہے سے امتحان لیا؟ بے کلمات، کلمات کے ذریعے۔ کلمات کون؟ پنجتن۔ ابراہیم کو امامت ملی پنجتن کی وجہ سے۔ امامت ہے عہدہ، اللہ نے صرف ابراہیم کو عہدہ نہیں دیا، رسالت کا عہدہ بھی دیا، نبوت کا عہدہ بھی دیا، امامت کا عہدہ بھی دیا، ایک رتبہ بھی دیا ہے۔ وہ رتبہ ہے خلیل اللہ ہونا، یہ ہے رتبہ، یہ خلت کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ خلت ہے ایک رتبہ۔ اب عہدہ ہے امامت، خلت ہے عہدہ۔ امامت ملی کلمات کی وجہ سے، وہ خلیل کیوں بنے؟ امام نے فرمایا اللہ نے ابراہیم کو خلیل اس لیے بنایا کہ وہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتے تھے۔ اللہ اکبر، عظمت اہل بیت۔ ارے امامت ملی کلمات کی وجہ سے، خلت ملی صلوات کی وجہ سے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سنیے آپ دیکھیں یہ صلوات بھیجنا، غور کیجئے، یہ بھیجنا دلیل ہے کہ جنہیں یہ تحفہ صلوات بھیجا جا رہا ہے صرف درود نہیں ہے، ان کا وجود بھی ہے۔ اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے۔ بس آج آخری منزل، انشاءاللہ کل سے وقت پہ گفتگو شروع ہو جائے گی، تو آج کی یہ تمہید کی گفتگو سے آپ کے اذہان اس موضوع سے وابستہ ہو گئے۔ اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی صلوات بھیجتے ہیں، ہم کو بھی حکم ہے کہ تم بھی صلوات بھیجو۔ اب ہم نے صلوات بھیجی تو کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم نے صلوات بھیجی، ہم نے کہا اے اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل کر۔ ہم نے صلوات بھیجی، ہم نے اللہ سے دعا کی۔ فرشتوں نے صلوات بھیجی، اللہ سے دعا کی۔ جب اللہ نے صلوات بھیجی، کیا متوجہ ہو جائے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ متوجہ ہو جائیے گا، یہ بہت خاص منزل ہے۔ ہم نے صلوات بھیجی، ہم نے کہا اے اللہ ان پر رحمت نازل کر۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ ان پر رحمت نازل کر۔ اللہ بھی تو صلوات بھیجتا ہے۔ جب اللہ نے صلوات بھیجی تو اللہ نے کس سے کہا اے اللہ ان پر رحمت نازل کر؟ کہ صاحب توبہ کیجئے، اللہ کس سے کہے گا؟ تو صلوات تو وہ بھی بھیجتا ہے، کہاں صلوات وہ بھی بھیجتا ہے، مگر اس کی صلوات ہے اور ہماری صلوات ہے اور ہماری صلوات ہے دعائے رحمت، اس کی صلوات ہے نزول رحمت۔ بھائی متوجہ ہوئے آپ؟ ہماری صلوات کا مطلب ہے دعائے رحمت،
اس کی صلوات کا مطلب ہے نزول رحمت، لفظ ایک، مگر جب ہمارے لیے آیا تو مطلب اور ہو گیا، جب اس کے لیے آیا تو مطلب اور ہو گیا۔ آخری آدمی تو توجہ، صلوات ایک ہے مگر ہماری صلوات کا مطلب ہے اور، اللہ کی صلوات کا مطلب ہے اور۔ یہ ایک ہی لفظ شاید اس لیے رکھا کہ اس نے اماموں کو دنیا میں بھیجا سلیقہ دعا سکھانے کے لیے، اور جب اماموں نے دعاؤں کا سلیقہ سکھایا تو دعاؤں میں یہ جملے بھی آئے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم استغفار کرتے ہیں۔ یہ امام کی دعاؤں میں جملے موجود ہیں کہ ہم استغفار کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں جب وہ معصوم تھے تو استغفار کیوں کیا؟ جب گناہ نہیں کیا تو استغفار کیوں کیا؟ تو بھائی لفظ استغفار ایک ہے، کیا سنا آپ نے؟ جیسے لفظ صلوات ایک، مگر جب صلوات کا لفظ ہمارے لیے آئے تو مطلب اور ہو جائے گا، جب اللہ استعمال کرے تو مطلب اور ہو جائے گا۔ ویسے ہی لفظ استغفار ہے ایک، جب ہم استغفار کریں تو مطلب ہے اور، جب وہ استغفار کریں تو مطلب ہے اور۔ ارے ہم استغفار کریں یہ ہے طلب مغفرت، وہ کریں یہ ہے طریقہ مغفرت۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں اس سے بہت سے لوگ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ہمارے یہاں کہ اس سے بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ صاحب معصوموں کی دعاؤں میں، اماموں کی مناجات میں استغفار ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں بخش دے، تو معصوم تھے تو استغفار کیوں کیا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کیوں کہا انہوں نے؟ تو بھئی صلوات ایک ہے، ہم صلوات بھیجیں مطلب ہے دعائے رحمت، وہ صلوات بھیجے مطلب ہے نزول رحمت، تو ہم استغفار کریں یہ ہے دعائے مغفرت، وہ استغفار کریں یہ ہے سلیقہ مغفرت۔ انہوں نے مغفرت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، ہمیں ٹریننگ دی ہے کہ اللہ سے معافی مانگی کیسے جائے، انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی ہے کہ صاحب کتابوں میں تو روایت موجود ہے کہ خانہ کعبہ میں مولا علی یکو تنہا کھڑے ہیں اور خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، تو مولا علی تنہائی میں خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ معاف کر دے۔ یہ کس کی ٹریننگ کر رہے ہیں؟ تو جس نے دیکھا تھا اسی کی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد اور صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ ورنہ خود مولا علی نے آگے بتا دیا آپ کو، اور راوی نے بتایا کہ اس نے دیکھا، تو اسی کو سکھا رہے تھے، اسی کو بتا رہے تھے۔ دیکھیں معصوم کا استغفار، معصوم کا استغفار کیا ہے؟ بچوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، سڑک پہ گزرے، ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ٹکرایا کوئی اور، گرا کوئی اور، مرا کوئی اور، وہ چیخیں نکلی کسی اور کی۔ بھائی کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھ کے لوگ چیخے، چوٹ ان کو نہیں لگی ہے، چوٹ اس کو لگی ہے، ان کا چیخنا شرافت کی دلیل ہے، کیا بلایا، ان کا چلانا انسانیت کی دلیل ہے، تو ان کا مغفرت سکھانا امام ہونے کی دلیل ہے۔ ان کا استغفار کا مطلب یہ ہے کہ سیکھو اللہ سے استغفار کیسے کیا جائے۔ جناب یعقوب کے بیٹے آئے جناب یوسف کے ساتھ دغا بازی کرنے والے، وہ آ کے جناب یعقوب سے کہا کہ بابا اب ہم پچھتائے کہ ہم نے ایسے بھائی کے ساتھ ایسا ایسا کیا، اب آپ ہمارے لیے استغفار کریں۔ وہ گفتگو آج کی تمام ہے، آپ ہمارے لیے استغفار کریں۔ جناب یعقوب معصوم ہیں، ان سے ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استغفار کر دیجئے۔ کیا ہے قرآن میں؟ کیا کہا جناب یعقوب نے کہ نہیں میں معصوم ہوں،
میں استغفار کیسے کروں؟ قرآن میں آیت موجود ہے، قالا سوفا استغفر لکم ربی، فرمایا کہ میں ان قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ یعقوب معصوم کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، میں استغفار کروں گا تمہارے لیے، میں استغفار کروں گا تمہارے لیے۔ ارے نہیں پہنچے آپ، میں استغفار کروں گا تمہارے لیے، اس کا مطلب معصوم کا استغفار اپنے لیے نہیں ہوتا، اپنوں کے لیے ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد بھائی، لفظ ایک ہوتا ہے مگر حقیقت ایک نہیں ہوتی، جیسے لفظ صلوات ایک ہے۔ صلوات ہم بھی پڑھتے ہیں، ہماری صلوات اور ہے۔ اب معصومین کی جو تشریحات ہیں وہ انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں بیان ہوں گی کہ ہماری صلوات کا مطلب کیا ہے، ملائکہ کی صلوات کا مطلب کیا ہے، اللہ کی صلوات کا مطلب کیا ہے۔ بہرحال صلوات کی فضیلت کے لیے یہی بہت ہے کہ صلوات وہ مرحلہ ہے، صلوات وہ فضیلت ہے کہ اللہ بھی صلوات بھیجنے میں شریک ہے۔ اور عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ اچھا موضوع منتخب کیا گیا۔ صلوات چونکہ عام ہو گئی ہے لہذا لوگ غور نہیں کرتے، حالانکہ علماء کی نظر میں صلوات صرف صلوات نہیں ہے، صلوات حل مشکلات ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وآلہ محمد۔ بھائی نہ جانے کتنی مشکلوں کے لیے صرف صلوات ہی حل ہے، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آغائے علی خامسائی قزوینی نے صلوات حل مشکلات کے نام سے ایک بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے، صلوات کے عنوان پر۔ فضائل صلوات کے عنوان پر کتابیں ہیں، فضائل و برکات کے صلوات کے اوپر۔ آئیے تشریف لے آئیں، صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد۔ نہ جانے کتنی مشکلیں صرف صلوات پڑھنے سے حل ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اعمال صلوات موجود ہیں، بس سنیے، گفتگو تمام کر رہا ہوں میں، وہ بھی ذکر آتا رہے گا۔ صلوات کے اعمال بتائے علماء نے کہ اگر فلاں مشکل ہو تو کس طرح سے صلوات پڑھو، اگر رزق میں کمی ہو تو کیسے صلوات پڑھو، اگر اولاد چاہیے تو کون سی صلوات پڑھو، اگر مصائب ہو، عالم میں گرفتار ہو تو کون سی صلوات پڑھو۔ ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا، اس نے کہا حضرت میرا رزق اڑ گیا ہے، میرے گھر سے برکت ختم ہو چکی ہے، مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ مجھے رزق میں فراوانی مل جائے، گھر میں برکت میں اضافہ ہو جائے۔ پیغمبر نے فرمایا سنو، تم صرف اتنا کرنا کہ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہونا تو پہلے سلام کرنا، کوئی ہو یا نہ ہو، کوئی ہو یا نہ ہو، یہ قانون ہے سلام کا کہ جب گھر میں داخل ہو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا گھر میں داخل ہو کے سلام کرنا، پھر مجھ پہ صلوات پڑھنا۔ صلوات بھیجے محمد ابھی یہ دو ہی مرحلے ہیں، ابھی اور بھی ہے اس میں۔ فرمایا گھر میں داخل ہو کے سلام کرنا، صلوات بھیجنا، مجھے سلام کرنا، وہ ایک مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ لینا، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک ہفتہ نہ گزرا تھا، میں نے روز یہ عمل کیا، ایک ہفتہ نہ گزرا تھا کہ کہاں میں خود محتاج تھا، کہاں دوسروں کے لیے میں ذریعہ مدد بن گیا۔ گرامی فضیلت صلوات ہے کیا مسئلہ؟ ہم پریشان ہیں، روزی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، رزق نہیں ہے، برکت نہیں ہے، ہماری زندگی کے آرام کے دروازے پر تالا پڑ گیا ہے، تو چابی ڈھونڈیے نا، تو سرہانے رکھی ہے۔ صلوات بر محمد سارے صلوات ہی بہت سی مشکلات کا ہے۔ بس عزیزان گرامی، وہ اعمال صلوات بھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں کہ جن سے مشکلات دور ہوتی ہے، لیکن صلوات کی فضیلت کو سمجھنا ضروری ہے، اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور کیوں سمجھنا ضروری ہے؟ کہ جب صلوات کا یہ رتبہ ہے تو جن پر صلوات بھیجی جائے ان کا کیا رتبہ ہوگا۔ فضیلت صلوات کا مقصد ہی ہے کہ جب صلوات کا یہ مرتبہ ہے، صلوات بھیجنے کا یہ مرتبہ ہے،
صلوات کا یہ اختیار ہے، تو جن پر صلوات بھیجی جائے ان کا کیا مرتبہ ہوگا، محمد و آل محمد کا کیا مرتبہ ہوگا، محمد و آل محمد کی کیا اہمیت ہوگی۔ صلوات ذریعہ ہے عظمت آل محمد سمجھنے کے لیے۔ صلوات جہاں مشکلات کو دور کرنے کا طریقہ ہے، وہیں عظمت آل محمد کا طریقہ ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے صلوات کو بکثرت لوگوں تک پہنچاؤ، سب جانتے تھے کہ حقدار صلوات کون ہے۔ خود ائمہ معصومین نے اپنی عظمت کی دلیلوں کے لیے مسلسل صلوات کو پیش کیا ہے، اپنی عظمت کے لیے مسلسل صلوات کو دلیل بنایا ہے۔ چنانچہ بی بی زینب نے دربار ابن زیاد میں جب اس ملعون نے گستاخی کی اور خاکم بدہان نقل کفر کفر نباشت، یہ کہا کہ دیکھا تمہارے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، معاذ اللہ، تو جناب زینب نے جہاں قرآن کی آیات کو پیش کیا ہے وہیں صلوات کو بھی دلیل بنایا ہے کہ ہمیں اللہ نے کیا دیا۔ ارے ہماری عظمت کے لیے صلوات ہی بہت ہے کہ اللہ نے ہمیں حقدار صلوات بنایا ہے، ہم وہ ہیں جن پر اللہ صلوات بھیجتا ہے۔ عزیزو بس بی بی زینب نے بھی دلیل بنایا۔ اب بی بی زینب کا نام آ گیا، آج رجب کی 14 تاریخ ہے، کل 15 تاریخ ہے۔ ہمارے ہاں تو بی بی زینب کی شہادت کی دوسری تاریخیں ہیں، لیکن عراق میں جناب زینب کی شہادت 15 رجب مانی جاتی ہے۔ وہ افراد جو زیارت کر چکے ہیں وہ واقف ہوں گے، اگر رجب میں آپ گئے ہیں تو 15 رجب کو پورے عراق میں جناب زینب کی شہادت منائی جاتی ہے۔ اللہ جو جا چکے ہوں بار بار جائیں، جو نہیں گئے ہوں پھر سے جائیں، اور جناب زینب کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں ہمارے محمد آغا صاحب، وجاہت آغا صاحب، ان کے اہل خاندان کی توفیقات میں اضافہ ہو کہ ان مجلسوں میں ایصال ثواب کے لیے جہاں ذکر اہل بیت کا اہتمام کیا ہے، وہیں کربلا معلیٰ کی زیارت کا بھی اہتمام کیا ہے کہ ہر مجلس کے بعد قرآن اندازی کے ذریعے ایک قرآن نکلے گا اور کوئی خوش نصیب جائے گا اور کہے گا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ بہت بڑا مرتبہ ہے زیارت کا، بہت فضائل موجود ہیں زیارت کے۔ اللہ ہاشم آقا صاحب اور نفیس جہاں صاحبہ کے درجات کو بلند کرے۔ تو 15 رجب کو بی بی زینب کا ماتم ہوتا ہے، وہاں شہادت منائی جاتی ہے 15 رجب کو۔ وہ بی بی زینب جس کے لیے میں آپ کو صرف ایک اشارہ کروں، انشاءاللہ رونے کو بہت ہوگا۔ جناب فضہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا جب امام حسن 2 سال کے ہوئے اور مولا علی گھر میں تشریف لاتے تھے تو امام حسن مولا کو دیکھ کے دوڑتے تھے، تو مولا علی امام حسن کو گود میں اٹھا لیتے تھے۔ مولا حسین 2 سال کے ہوئے، وہ باپ کی طرف دوڑتے تھے، مولا علی انہیں بھی گود میں اٹھا لیتے تھے۔ لیکن بی بی فضہ کہتی ہیں کہ جب جناب زینب اپنے پیروں پر چلنے لگی، ننھے ننھے قدموں سے اپنے باپ کی طرف دوڑتی تھی، تو بی بی فضہ کہتی ہے میں نے کئی مرتبہ غور کیا کہ مولا علی بی بی زینب کو گود میں نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کی انگلی اپنے ہاتھ میں لے کے یا اپنی انگلی ان کے ہاتھوں میں تھما کے گھر کے آنگن میں ٹہلانے لگتے تھے، اس کونے سے اس کونے تک، اس کونے سے اس کونے تک۔ فضہ کہتی ہے ایک دن میں نے پوچھ لیا اے میرے آقا، ارے بیٹی کو آپ گود میں کیوں نہیں لیتے؟ تو مولا علی نے جب جملہ کہا ہے فضہ میں زینب کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں، اس لیے کہ بعد شہادت حسین کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، میری شہزادی بے مت رہو، چادر بھرائی جائے۔ آوازیں بلند ہو گئی، مولا کسی غم میں نظر نہ آئے سوائے غم ستارے سید الشہداء۔ مجلس کے بعد قرآن اندازی ہونا ہے۔ تمام حضرات جن کے پاس قرآن موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں، چند آنسو آل محمد کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں۔ وہ بی بی زینب جسے شریکت الحسین کہتے ہیں، اللہ، وہ بی بی زینب جس کو ام المصائب کہتے ہیں، جس کا لقب کعبۃ الرضایہ ہے۔ کعبۃ الرضایہ کا مطلب مصیبتوں کا کعبہ۔ جیسے کعبے کے چاروں طرف حاجی طواف کرتے ہیں، ایسے ہی بی بی زینب کے چاروں طرف مصیبتوں نے طواف کیا۔ وہ بی بی زینب کو ام المصائب لقب ہے۔ وہ بی بی زینب
کہ صرف کربلا میں جو مصیبتیں تھیں انہی منزلوں سے نہیں گزری. ایک سخت مصیبت یہ تھی کہ زندان شام ہے، شب جمعہ آئی، ایک عورت اپنے سر کے اوپر ایک سینی رکھ کے لائی، ایک کشتی لے کے آئی اور آواز دی آؤ اسیروں آؤ اس کھانے کو کھاؤ اور ہمارے حق میں دعا کرتی جاؤ. بی بی زینب نے اس عورت کی طرف دیکھا، پھر آسمان کو دیکھا کہ پالنے والے اب شہزادیوں پر یہ وقت آ گیا، سیدہ کی بیٹیوں پر یہ وقت آ گیا کہ کنیزیں ان کے لیے کھانا لے کے آئیں. آنے والی نے بی بی کے چہرے کے تاثرات کو بدلتے دیکھا، آواز دی کہ بی بی یہ ایسا ویسا کھانا نہیں ہے، یہ سلامتی حسین کا کھانا ہے. اب جو مولا حسین کا نام آیا تو بی بی زینب نے فرمایا کس حسین کی سلامتی کا کھانا ہے؟ آواز دی وہی جسے سیدہ نے چکیاں پیس کے پالا، جسے نبی نے زبان چسائی. بی بی نے کہا یہ بتا تو مولا حسین کو جانتی ہے؟ کہا کیوں نہ جانوں گی، کیوں نہ پہچانوں گی. کہا کیسے پہچانتی ہے؟ اس نے کہا بی بی میں بچپن میں بہت بیمار رہتی تھی، میرا باپ علاج کرتے کرتے تھک گیا، جب مجھے صحت نہ ملی تو ایک دن میرا باپ مجھے گود میں لے کے بس میں پیغمبر میں پہنچا اور نبی کی آغوش میں مولا حسین بیٹھے تھے اور میرے باپ نے کہا یا نبی اللہ میری بچی کی صحت کی دعا کر دیں. نبی نے اشارہ کیا، میرے شہزادے نے چھوٹا سا ماما اتارا، میرے حسین نے دعا کی پالنے والے میری بہنوں کا واسطہ اسے صحت دے دے. کہا جب سے میرے شہزادے نے میرے لیے دعا کی آج تک میں بیمار نہیں پڑی ہوں، اس لیے ہر شب جمعہ میں نذر کراتی ہوں کہ میرا مولا سلامت رہے، اپنے آقا کی سلامتی کی نذر کراتی ہوں. بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہا یہ بتا تو مولا حسین کے گھر کے اندر بھی گئی ہے؟ کہا کئی بار گئی ہوں. کہا کبھی تو زینب سے ملی ہے؟ اب جو جناب زینب نے اپنا نام لیا تو کنیز نے ہاتھ جوڑے. کہا دیکھو بی بی تم قیدی ہو، قیدیوں سے سختی سے بات نہیں کی جاتی، لیکن میں گزارش کر رہی ہوں کہ اب تو نام لے لیا لیکن اب میری شہزادی کا نام نہ لینا. ارے کہاں زندان، کہاں میری شہزادی کا نام؟ تمام ہو رہی ہے مجلس. یہ سننا تھا. بی بی نے کہا ارے تجھے اسی بی بی کا واسطہ یہ بتا کہ اگر تجھے زینب نظر آئے تو پہچان لے گی. کہ کیوں نہ پہچانوں گی؟ کہ ذرا میرے قریب آ، ذرا شمع کو میرے چہرے کے نزدیک کر. اب جو شمع کو چہرے کے نزدیک کیا، کہ تو نے کہاں پہچانا؟ میں ہی تو زینب ہوں. یہ سننا تھا. کہ بی بی عباس کہاں ہے؟ علی اکبر کہاں ہے؟ اور محمد کہاں ہے؟ کالا قتل الحسین بے کربلا. حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت سنوا کر محترمہ نفیس جہاں صاحبہ بنت باقر حسین صاحب مرحوم الحاج ہاشم آغا صاحب ابن امیر حسن صاحب ہلال لکھنوی صاحب تبصرہ کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ. حضرات آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف فرما رہے ہیں. ابھی قرآن اندازی کے ذریعے تبرکات محمد آغا صاحب کی والدین کے سلسلے میں آج کی جو یہ پہلی مجلس تھی خمسے کی تیسرا دور تھا، اس کی قرآن اندازی کا آغاز ہونے جا رہا ہے. 3 قرآن انشاءاللہ کھلیں گے. پہلے میں کلام پاک ہے اور اس کے بعد عزا خانہ تبرک اور تیسرا قرآن ایران عراق کی زیارت کے لیے. میں گزارش کر رہا ہوں مجد الاسلام عالی جناب مولانا تہذیب علی صاحب جونپوری سے تشریف لائیں اور آج کا پہلا قرآن اپنے دوست مبارک سے بولیں. تشریف لائیں. صلی علی محمد وعلی محمد وعلی وجہ. بسم اللہ. جی ایک نکال لیے، ایک مرو کر لیے. کیا ہے 571 نمبر 571. آپ لوگ بیٹھ جائیے اور اپنے آپ میں جو قرآن ہیں وہ نمبر دیکھ لیے. اور کوئی بڑے کو بھیج دو. امن دے دو بیٹا یہ لے آ کے.
دیکھیں ہے بھائی دیکھ لیے ہاں چلو دے دی ان کو اپنے ہاتھ سے دے دیے یہ لوگ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد شکریہ. اب دوسرا قرآن ہے اعضا خانہ تبرک. میں درخواست گزار ہوں وجود اسلام علی جناب مولانا رضا عباس صاحب اللہ سے تشریف لائیں اور اب تک دست مبارک سے دوسرا قرآن بولیں. بآواز بلند نعرہ سلوات. پانچ سو 52 نمبر 552. ایک دے دو بس وہ رہنے دو. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. شکریہ جی. ہاں اب نا معصوم کتنے ہیں؟ معصوم کئے ہیں؟ معصوم بتائیے. 14 معصوم. جن صاحب کے بعد 14 نمبر کا ٹوکن ہو وہ لے آئے. میں گزارش کروں جناب مولانا رحمت صاحب اللہ سے. آئیے تشریف بھائی. یہ دے دیے تب روزہ خانہ کا دے دیے ان کو. لا بیٹا لا. چلیے سلام. کربلا کے شہید 72 ہیں. 72 نمبر اس کے پاس ہو ٹوکن وہ تشریف لے آئیں. ہمارے درمیان میں بنارس تشریف لائے ہیں جناب حیدر عباس چاند صاحب. بہت مولائی ہیں, ان سے التماس کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اپنے دست مبارک سے. جناب حیدر عباس چاند صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیے. اور بسم اللہ. شکریہ آپ کی احمد کا. السلام شکریہ. اب ایران عراق کی زیارت کے لیے انہیں آ رہی ہے. بنا لوا صاحب حضرات بآواز نعرہ سلوات. میں درخواست گزار ہوں جانشین سرکار فخر العلماء علی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور اس زیارت کو قرآن اندازی ہو سنیں. جی ہاں زیارت کا یہ ایران عراق کی. بآواز بلند نعرہ سلوات. صلی اللہ علیہ محمد. 511 ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 71 نمبر 71. یہ دیکھیں آپ جب تک اعلان کر دیا. ارے اللہ یہ قرآن خطیب انقلاب علی جناب مولانا بادشاہ نقوی صاحب اللہ نے الحمدللہ. عباس اوپر آئیے اوپر ہے. آپ لوگ تشریف رکھیں آپ لوگ 2 سیکنڈ تشریف رکھیے. ارے واہ واہ آپ لوگ تشریف رکھیے. ارے واہ یہ بات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ہوتا ہے دیکھیں اعلان کریے. یہ آج پہلی زیارت کا قرآن باقی ظاہر بات ہے جو ان کا خلوص دیکھیے برحال مولانا نے ان کو دیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. خطیب انقلاب علی جناب مولانا بادشاہ نقوی صاحب اللہ کا یہ زیارت کا قرآن کھلا ہے. چلو